بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اقبال اکیڈمی میں محترم ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب نے مجھے جاپان میں اقبال شناسی کی روایت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے، تو میں ان کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت ایک اچھی کاوش ہے کہ مختلف موضوعات پر کچھ ایسے لوگوں کو بلایا جائے اس موضوع کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں جاپان میں 10 سال اوساکا یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے ساتھ منسلک رہا اور بہت قریب سے میں نے جاپانیوں کا، خاص طور پر وہ جاپان کے دانشور جن کا اردو سے تعلق ہے، پاکستان سے تعلق ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا۔ تو آج میں جاپان میں جو اقبال شناسی کی روایت ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ کچھ ایسی باتیں آپ کے علم میں لائی جائیں جن کا عام طور پر ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہ باتیں بھی جن پر مضمون بھی لکھے گئے ہیں، اخباروں میں بھی ان کے بارے میں معلومات لوگوں تک پہنچائی گئی، اور وہ باتیں بھی بہت اہم ہیں، تو وہ بھی ایک مرتبہ دہرا دی جائیں گی تاکہ یاد رہے، وہ بہت اہم ہے۔ اقبال شناسی کی روایت کا آغاز تقریباً 20ویں صدی کے وسط سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاپانی زبان بالکل مختلف زبان ہے۔ ایک دم تو جاپانیوں نے اقبال کا مطالعہ نہیں شروع کیا، لہذا ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے جاپانیوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اقبال کی شاعری کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ پروفیسر تاکیشی سوزوکی بڑا اہم نام، اردو کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ جاپان میں ان کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی ضخیم لغت مرتب کی، اور اس لغت کی وجہ سے بہت سے جاپانی جو ہیں انہوں نے اردو زبان کو سیکھا، اس لغت نے ان کی مدد کی۔ اور بعد میں ذکر کروں گا کہ اقبالیات کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے کتاؤکا صاحب کا، وہ انہی کے شاگرد تھے، انہی سے اردو سیکھ کر انہوں نے اقبال کا اور اردو شاعری کا مطالعہ جو ہے وہ شروع کیا۔ تو جب لوگوں نے اردو سیکھی اور بہت سے ایسے لوگ سامنے آئے جو اردو پڑھ سکتے تھے، لکھ سکتے تھے، اور انہوں نے اقبال کا مطالعہ بھی کیا، تو بہت جلد وہ اقبال سے متاثر ہوئے۔ اب ایک بات جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے بہت کم لوگوں نے ذکر کی ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ جاپان ایک ایسی قوم، ایک ایسا معاشرہ جس کا کلچر ہم سے مختلف، روایات ہم سے مختلف، وہ اقبال سے کیوں متاثر؟ اور ایک دم انہوں نے اقبال کی شاعری کو پڑھا، پہلے اس کے منتخب اشعار کا ترجمہ کیا اور اپنے مضامین میں ان کو استعمال کیا، پھر بعض لوگوں نے کچھ نظموں کے کچھ حصوں کا ترجمہ کیا، تحقیقی مقالات میں اور تنقیدی مقالات میں ان کو استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اقبال کی فکر اور اس کے نظریات سے متاثر، اقبال کا فلسفہ، اس کا نقطہ نظر، مستقبل کے بارے میں اقبال کی سوچ، اس نے انہیں بہت متاثر کیا۔ میں نے غور کیا تو مجھے یہ لگا کہ ایک مشابہت ہے ان کے حالات میں اور ہمارے حالات میں، معاف کیجیے ہے نہیں، اس وقت تھی کہ جنگ عظیم کے بعد ان کے 2 شہر تو ایٹم بم کے حملے میں مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، بہت سے علاقے ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے، جاپان نے شکست تسلیم کر لی،
تو وہ ایک شکست خوردہ قوم تھی. اب ان کے دانشوروں کی خواہش تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس شکست خوردہ قوم کو اور اس تباہ حال ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے. انہوں نے دیکھا کہ بر صغیر میں جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی، مغل حکومت ختم ہو گئی، تو مسلمان قوم بھی ایک شکست خوردہ قوم تھی، ایک تباہ حال قوم. انہوں نے دیکھا ایک شاعر ہے جو اس تباہ حال، اس شکست خوردہ قوم کی روح میں زندگی کا سور پھونک رہا ہے، زندگی پیدا کر رہا ہے، انہیں جد و جہد کا، عمل کا درس دے رہا ہے، انہیں مستقبل کے بارے میں پر امید کر رہا ہے، ان کے اندر ان کی خودی کو بیدار کر رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ انہی چیزوں کی تو جاپانی قوم کو بھی ضرورت ہے. ہم نے بھی دین سے اٹھنا ہے اور اب آسمان پر پہنچنا. ہم نے ترقی کے مدارس طے کر، ہم نے اپنی قوم کو شکست کے اس شوق سے، اس صدمے سے نکالنا ہے، انہیں ایک روشن مستقبل کی طرف لے کر جانا ہے. اور یہ کام اقبال نے کیا. اس نے بھی ایک مردہ قوم میں زندگی کی روح پھونکی تھی، اس نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی بھی وقف کر دی تھی اور شاعری بھی. چنانچہ اقبال کی شاعری سے بھی لوگ متاثر ہوئے. پہلے تو انہوں نے، میں نے بتایا کہ منتخب اور تفت اشعار کے ترجمے کیے، اور یہ ترجمے پھر باقاعدہ شائع ہوئے. ٹوکیو یونیورسٹی ایک جاپان میں ہے، بہت مشہور اور تاریخی یونیورسٹی ہے. وہاں ایک پروفیسر تھے تاکامتسو. اسلامک یہ جو اسٹڈیز کا شعبہ تھا، اس کے مجلے میں انہوں نے اقبال کی نظموں کے تراجم بڑے تسلسل کے ساتھ شائع کر. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف جو اردو کے شعبے تھے وہی نہیں، جو دوسرے شعبہ جات اس کے دانشور جو ہیں وہ بھی اقبال سے متاثر ہوئے، کیونکہ جب انہوں نے اقبال کے ترجمے پڑھے جاپانی زبان میں، پھر انہوں نے بھی کوشش کی کہ وہ اقبال کو پڑھیں، اور بہت سے لوگوں نے اردو جو ہے سیکھنے شروع. بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن بھارت بہت اہم جو چیزیں ہیں ان کا ذکر کروں گا. ترجمے کے حوالے سے پھر سب سے اہم نام کتاؤکا صاحب کا ہے، ہیروجی کتاؤکا. جاپان میں ٹوکیو اور اوساکا، ٹوکیو یونیورسٹی اور اوساکا یونیورسٹی، دو یونیورسٹی ہیں ایسی ہیں جن میں اردو کے شعبے قائم ہیں. کتاؤکا صاحب کراچی آئے، اردو سیکھتے رہے، پاکستانیوں سے ملے، پاکستان سے محبت کا آغاز، واپس چلے گئے ادھر اوساکا یونیورسٹی. لیکن پھر وہ ایک ذرا ان بڑے شہروں سے دور ایک چھوٹا سا ہے، وہاں پر تائتو گونکا یونیورسٹی میں ان کا تقرر ہوا، اور پھر وہ شخص ساری زندگی وہیں رہا، اردو کی تدریس کرتا رہا، اور اسے اردو سے محبت تھی. پاکستان آئے، میں ان کے ساتھ فیصلہ آباد ایک کانفرنس میں گیا، تو راستے میں ان سے جو گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ اردو سے یہ شخص کتنی محبت ہے. اس کانفرنس میں میں نے گزارش کی ان سے، مجھے پتا تھا
تو انہوں نے فیض کی ایک نظم جو ہے وہ ترنم سے پڑھی، اور کیا اس کے اندر جوش تھا اور کیا بات ہے کہ پورا ہال جو ہے وہ سن ہوا ہوا۔ فیض کی شاعری کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا، فیض کا بھی ترجمہ کیا ہے، مٹو کے سارے افسانوں کا تقریباً جتنے ہیں میں ان کا ترجمہ کیا، لیکن میرے ساتھ وہ ہڑپا گئے اور ان کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے اچانک انہیں اقبال یاد آ رہے تھے کہ وہ تو بڑی سی بولتے صاحب یہ آپ کھنڈر دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ عظیم عمارتیں صرف دیکھنے والی نظر ہو جائے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے بڑی کہ اگر آپ کا تخیل اس کی طاقت مضبوط ہو تو پھر آپ ان عمارتوں کو بھی عظیم دیکھ سکتے ہیں، اب بھی ان کا مستقبل۔ پھر انہیں اقبال یاد آیا، جو اقبال پر بولنا شروع ہو۔ بڑی دیر کے بعد انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ، وہ کینوں پر چڑھ رہے تھے اور اقبال کی تعریف کر رہے تھے۔ یہ کتاب صاحب وہ ہیں جنہوں نے اقبال کی مکمل کتابوں کا ترجمہ، اقبال جبریل کا، اعجاز کا، خودی کا، اور بعد میں بہت اچھا ترجمہ جاوید نامہ کا، پر انہیں انعام ملا۔ بانگے درا کے ترجمے پر جاپان کی جو ایک سوسائٹی ہے ٹرانسلیشن، اس نے بھی بہترین ترجمہ قرار دیا اور انہیں انعام دیا۔ کتاؤکا صاحب کو حکومت پاکستان نے نشانی امتیاز بھی دی۔ وہ صحیح معنوں میں اردو کے، پاکستان کے، خاص طور پہ اقبال، اردو سے وہ محبت کرتے ہیں، اقبال کے عاشق۔ اس کے بعد کئی نام ہیں، لیکن اس وقت میں جن لوگوں سے آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، کتاؤکا صاحب کے بعد جس شخص نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ان کا نام ہے ماتسومورا صاحب، اوساکا یونیورسٹی میں صدر شعبہ ہے۔ اس آدمی نے بھی اپنی زندگی اردو کے لیے وقف کی، اردو شاعری کے لیے وقف کی، کلاسیکی شاعری کا بہت وسیع مطالعہ ہے۔ انہوں نے اقبال کو بھی پڑھنا شروع، اقبال کو سمجھنا شروع۔ اچھا، جو میں کہہ رہا ہوں کسی نے مجھے متاثر کیا کہ یہ نہیں کہ اقبال کی کوئی نظم پڑھی، لغت میں لفظ دیکھے، اس کا ترجمہ سامنے آیا، جو لفظ مشکل تھا وہ آ کے مجھ سے پوچھ لیا اور ترجمہ مکمل ہو گیا، ایسا نہیں۔ وہ شخص اس کلام کی روح تک پہنچ بیٹھا اور ہفتے میں 2 مرتبہ وہ میرے پاس آتے تھے، پہلے 1 دفعہ آتے تھے، 2 دفعہ آتے تھے، پھر جب وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر 1 دفعہ بہت دور اس کا کرتا، وہاں سے ہر ہفتے تشریف آتے تھے۔ یعنی جو شعر انہیں پسند آتا تھا ان پر تو بہت سخت تھے، لیکن جو مشکل ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ محبوب صاحب یہ نہیں سمجھ آیا اقبال کیا کہنا چاہتا۔ ہم دونوں 15 منٹ 20 منٹ تک، بعض اوقات آدھے گھنٹے گفتگو کرتے تھے، تو چلے جاتے تھے، لیکن جب تک وہ شعر انہیں مکمل سمجھنا ہے، اس کی روح تک وہ نہ پہنچے، وہ مطمئن نہیں ہوتے رہے۔ 2 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد، 6 ہفتے بعد پھر وہی شعر یا وہی نظم، اور وہ صاحب اس کے بارے میں 1-2 سوال۔ اس طرح وہ اقبال کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، اور تقریباً 20 سے زیادہ نظمیں ایسی انہوں نے ترجمے کیے اور وہ شائع ہوتے رہے۔ ایک اور بات اپنے ناظرین کے لیے، اپنے سامعین کے لیے، اپنے موقعین کے لیے، خاص طور پر ریسرچ اسکالرس کے لیے، کہ وہ لوگ کس طرح سمجھتے، کتنی کوشش کرتے، کتنی محنت کرتے،
میں ایک دن آیا اوساکا یونیورسٹی میں اپنے آفس میں، تو میرے دفتر میں ایک کرسی پر فارسی زبان کی لغت کی بڑی ضخیم 8-10 جلدیں ایک سے لگا ہوا۔ میں نے دیکھا، پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے نتیجے کا انہوں نے بتایا کہ ماتسومورے صاحب نے منگوائی ہے ایران سے۔ 2-4 دن کے بعد ماتسومورے صاحب تشریف لائے۔ میں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے ایران سے منگوائی ہے؟ کہ ہاں۔ میں نے کہا آپ کوئی فارسی متن ہے اس کا ترجمہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہتے نہیں، یہ لغت وہ ہے جو اقبال استعمال کرتے ہیں، جس سے اقبال استفادہ کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ جو فارسی کے الفاظ اقبال کے ہاں ہیں ان کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے تو وہ لغت دیکھنا چاہیے جس سے اقبال استفادہ کرتے ہیں۔ یہ انتہا ہے محنت کی، لگن کی، کام کرنے کے طریقہ کار کی، یعنی وہ وقف کر دیتے ہیں اپنے آپ کو جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کام ان کے لیے سب سے زیادہ اہم کام ہے۔ یہاں میں اگر ڈاکٹر سویمانی کا ذکر نہ کروں وہ بھی زیادتی ہے۔ ماتسومورے صاحب کو حکومت پاکستان نے تمغے سے نوازا، ٹوکیو میں ان کی خدمت میں سفیر صاحب نے پیش کیا۔ ڈاکٹر سویمانی کو بھی تمغہ دیا گیا۔ اچھا، سویمانی نہ صرف اردو سے محبت کرتا ہے، اردو کا عاشق ہے، بلکہ وہ لاہوری بھی ہے۔ لاہور کی، پنجاب کی ثقافت، یہاں کا مزہ، لفظوں میں جو رومانٹیت ہوتی ہے ان سے کھیلنا، یہ اس کا خاص کمال۔ اس نے بھی اقبال کے اسے زیادہ کام یہ ہے کہ مختلف ممالک میں، ہمارے ہمسایہ ملک میں، ترکی میں، ہند میں اور کئی ملکوں میں اس نے جا کر اقبال پر گفتگو کی، اور واچناسی کی جو روایت جاپان میں ہے اس کے حوالے سے ان لوگوں کو آگاہ کیا، اقبال کو آگاہ۔ سب سے زیادہ جو ذکر ہوتا ہے مضامین میں اور تحقیقی ملوں وہ انہی تراجم کا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ذرا ہٹ کر، یعنی کچھ نام جو ان تراجم کے پیچھے اس کے پس منظر میں محنت ہے ان کا نام نہیں آ پاتا۔ جاپان میں ٹوکیو یونیورسٹی میں اور اوساکا یونیورسٹی پاکستان سے بہت مقبول شخصیات اور جید اساتذہ جاتے ہیں۔ تو پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل، پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، پروفیسر ڈاکٹر انوار اور ڈاکٹر تبسم کاشمیری تو سال ہر سال رہے۔ میں نے اپنے رسالے کے قیام کے دوران میں یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو اساتذہ آتے ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی سیکھ سکے اتنا فیل کھا سکے کھا۔ یہ سارے اساتذہ انہوں نے وہاں جا کر صرف طالب علموں کو اردو زبان نہیں سکھائی، بلکہ وہاں جو لوگ بھی ریسرچ کر رہے تھے ان سب کی مدد کی، اور پوری صحیح سے انہوں نے اقبال کو روشناس کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو ان لوگوں کا نام بھی بہرحال بہت اہم ہے۔ اقبال شناسی کی روایت وہ جاپان میں فروغ جو ملا وہ جاپانیوں کے تراجم سے تو ملا، لیکن اس کے پیچھے ان اساتذہ کا بہت بڑا ہاتھ۔ اور آخر میں ایک بات، جو اساتذہ وہاں جاتے ہیں وہ جب اپنے طالب علموں کو اردو پڑھاتے ہیں
تو اقبال سے تو لازمی انہیں آگاہ کرتے. میرا ذاتی تجربہ ہے، 10 سال میں نے گزارے، ہر سال میں اقبال پڑھاتا تھا، امتحان میں بھی اقبال پر سوال دیتا تھا. وہ جو آج کا طالب علم ہے وہ بھی اقبال سے، اس کی فکر سے، اس کی سوچ سے بہت متاثر ہوتا ہے. اقبال کے کلام وہ شاعری کو وہ لوگ نہیں سمجھتے، اقبال کے پیغام کو سمجھتے. اقبال نے شاعری میں جو انقلاب برپا کیا اسے جانتے. اقبال نے شاعری کو جس طرح استعمال کیا، شاید بعض لوگوں کو یہ لفظ جو ہے وہ مناسب نہ لگے، لیکن اقبال نے شاعری کو صرف ایک وقت گزارنے کا یا لطف اٹھانے کا، حظ اٹھانے کا ذریعہ نہیں سمجھا. اس نے تو شاعری کو ایک انقلابی رہنما کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. اس میں خوبصورتی بھی تھی، اس کی شاعری کشش بھی تھی، اتار چڑھاؤ بھی تھا، موضوعات کا تنوع بھی تھا. چنانچہ جہاں اس نے ہماری قوم میں زندگی کی وہ پھونکی، اس سے کہیں زیادہ اس نے جاپانی قوم کو جو ہے متاثر. تو آج بھی جاپان میں ہر استاد جو وہاں جاتا ہے، ٹوکیو یونیورسٹی ہو، عامر صاحب وہاں ہیں، اوساکا یونیورسٹی ہو، ڈاکٹر ضیاء الحسن وہاں ہیں، یہ سارے اساتذہ ہو، اور وہ اساتذہ جو جاپانی ہر شعبے میں جاپانی اساتذہ بھی ہیں جو اردو پڑھاتے، یہ سب ہر سال اپنے طالب علموں کو اقبال سے روشناس کراتے. اقبال شناسی کی یہ روایت جس کا آغاز چند اشعار کے ترجموں سے ہوا تھا، وہ آگے بڑھتے بڑھتی کتابوں کے تراجم تک پہنچی. لیکن کتابوں کے ترجمے تو کچھ دانشور ہیں، ان کا خود پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں. لیکن اقبال شناسی میں عام طالب علم جو ہے اس کا حصہ جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اور اقبال کا یہ فیض، اس کی شاعری کا یہ چشمہ ابھی تک رواں دوا ہے. بہت شکریہ.